پر محمد والے محمد بلندتر نعرے صلوات۔ حسین کے نام پہ سجی محفل اور صلوات کی آواز اتنی کم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس صلوات کی آواز کو آج راہیان کربلا ہونا ہے۔ اربعین کے ان زائروں کے ساتھ جو اس وقت زیارت اربعین میں مشغول ہیں، بر محمد والے محمد بلندتر نعرے صلوات۔ برائے تعجیل در فرج آقا امام زمانہ بلندتر نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین، من الآن الى قیام یوم الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ سب سے پہلے آپ تمام پاک روحوں کو اور گلدستہ امام حسین علیہ السلام کے خوبصورت پھولوں کو کہ جنہوں نے آج یوم حسین علیہ السلام کی محفل برپا کی ہے، یونیورسٹی آف بلتستان اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو برپا کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس لگائی ہیں، ان کے لیے دعا خیر یہی کروں گی کہ آپ کا اجر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ادا کرے۔ اور صدر ذی وقار تمام مہمانان گرامی اینڈ کی نوٹس آف دا بلتستان یونیورسٹی کی اجازت سے ایک طفل مکتب کے طور پر اپنے سخن کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ عزیزان گرامی، موضوع بہت خوبصورت ہے، یعنی یوم حسین ہمارے ہیں حسین۔ میں ایک کمپیریٹیو اسٹڈی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور ایک سوال آپ سب کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتی ہوں کہ مولا حسین علیہ السلام ہم سب کے ہیں، لیکن آیا کیا ہم نے بھی مولا حسین علیہ السلام کے ہونے کی کوشش کی ہے؟ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ تو تاریخ نے بتا دیا کہ کیسے ایک نانا کا وجود اور اسلام کی بقا کا ضامن بنے حسین۔ ایک شاعر نے بہت خوبصورت انداز سے اس کو شعری لبادے میں بیان کیا ہے، یعنی لا الہ تو پڑھ لیا لے اب مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا لے اب مزہ تاثیر کا، لا الہ کے تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، گر اسلام تو بچ گیا گر لٹ گیا شبیر کا۔ ایسا نہیں ایک کمپیریٹیو اسٹڈی آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ہم مولا حسین علیہ السلام کے کیسے ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دوبارہ سن 61 ہجری میں واپس چلے جائیں؟ تو یہ یعنی بعید عقل بات ہوگی، تو ہم کیسے مولا حسین کے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ بات کرتی چلوں کہ ایک حسین وقت آج بھی میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے، جو کہ پردہ غیبت میں ہے، اور افسوس در صد افسوس کہ امام حسین کے ساتھ 72 تن تو موجود تھے۔ اصحاب باوفا، حبیب ابن مظاہر، وہب قلبی جون، جوان علی اکبر ہو یا 6 ماہ ننھا بچہ ہو یا عباس علمدار جیسا باوفا علمدار لشکر، لیکن مظلوم ہے حسین وقت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کہ ان کے لشکریوں میں اور آپ شامل ہیں، جن کی بیعت میں اور آپ ہیں، یعنی امام زمانہ میرے اور آپ کے وقت کے حسین ہیں۔ تو ہم کیسے ان جیسا بننا چاہتے ہیں؟ تو سارا اہل علم کا مجمع موجود ہے، میں جسٹ کچھ کریکٹرسٹکس بیان کرنا چاہوں گی جو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں موجود تھے، جسے میں اور آپ بھی ایڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو کریکٹرسٹکس ہے امام حسین کے اصحاب کی، وہ ہے معرفت، یعنی مماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اس حال میں
مسلمان ہو لیکن امام وقت کی معرفت نہ رکھتا ہو، ماتمیتۃ جاہلیہ۔ تو اصحاب امام حسین چاہے وہ 4 سالہ ننھی سکینہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ مخدر عصمت و طہارت جناب زینب کبریٰ کیوں نہ ہو، یا عباس علمدار کیوں نہ ہو، یا مولا حسین کا کڑیل جوان علی اکبر کیوں نہ ہو، یا حبیب ابن مظاہر جسے خط دے کر مولا نے کیوں نہ بلایا ہو، یا وہاب کلبی جو نوبیاحتہ دلہا کیوں نہ ہو، سب کے سب ایک معرفت کے ساتھ لڑیے امام حسین میں پڑے ہوئے تھے، آگاہی کے ساتھ۔ انہیں پتا تھا کہ جائیں گے تو انجام شہادت ہے۔ کیا خوبصورت جملے موجود ہیں کہ امام نے بیعت اٹھا لی، کہا چلے جاؤ، لیکن کیا کہا؟ علی الدنیا بعدک لفا، اے مولا حسین آپ کے بعد اس زندگی پر خاک ہو، آپ کے بعد جینا نہیں موت سے بدتر ہے، آپ کے ساتھ مرنا سعادت ابدی ہے۔ سب سے بڑھ کر معرفت بابصیرت ہونا اصحاب امام زمانہ کا، جو میں اور آپ بھی ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور اطاعت اپنے امام وقت کی۔ ایک بہت بڑے جنگجو کے لیے مشکل ہوتا ہے تلوار نیام میں رکھنا، لیکن جب کہا گیا کہ اے عباس پانی لے آؤ، بس تلوار نیام میں رکھی، یعنی سمن وطاع کہ مولا آپ نے حکم دیا، اس کے آگے نہ کوئی حرف سوال ہوگا نہ کوئی حرف جواب ہوگا، صرف سر جھکا ہوا عباس کو پائیں گے، اور چاہے وہ کڑیل جوان علی اکبر ہو۔ جب یہ بتایا گیا، جب کلمہ استرجاع پڑھی تو پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو جواب آیا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو جوان، بصیرت، آگاہی، ہمت، اس کے ساتھ میرے اور آپ کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ علی اکبر کا کربلا میں اذان صبح دینا یوں ہی نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ حسین 61 ہجری کا ہو یا اس دور کا حسین ہو، اسے جوان کی مردانگی کی ہمت کی طاقت کی شجاعت کی ضرورت رہے گی۔ تو جوان کیا کہتا ہے؟ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم جا کے موت کے گلے لگے۔ یہ ہے بصیرت، آگاہی، اطاعت امام، اور سب سے بڑھ کر جو خواتین نے کردار پیش کیا، یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لشکر میں خواتین بھی موجود ہیں، 50 فیمیل کمانڈرز۔ امام زمانہ کے لشکر کے کمانڈرز کے لسٹ میں 50 خواتین موجود ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کو بقا دوام بخشنے والی ہستی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ یعنی وہ قیام، اگر قیام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو جناب فاطمہ اور جناب خدیجہ کا ساتھ رہا، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ساتھ رہا، اور قیام حسینیت کو جس نے اسلام کو بچانے والی ہستی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ تو خواتین ہوتے ہوئے امام زمانہ کے لشکر میں بھی خواتین کی تعداد موجود ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی بھی نہضت، کوئی بھی قیام خواتین کی شرکت کے بغیر قائم و دائم نہیں رہ سکتا، اور نہ یہ دوام پذیر ہو سکتا ہے۔ تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جو لشکریوں کی صفات میں خواتین نے کردار ادا کیا ہے، وہ آج کے اس دور میں حسین وقت کے لیے ہمیں کار زینبی انجام دینا ہے کہ ہر گلی کوچے میں سر جھکائے کھڑی رہی، لیکن خطبہ جلالیہ سے یزید کے ایوانوں کو ہلا دینے والی ہستی کا نام جناب زینب کبریٰ ہے۔ وہ زینب کبریٰ جو گلی سے تخت یزید میں، محل یزید میں 6 گھنٹوں میں پہنچی، اسی محل میں عزاداری امام حسین برپا کرنے والی ہستی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ تو آئیے آج جو عنوان ہے ہمارے ہے حسین، ہم بھی حسین کے بن کے دکھاتے ہیں، اور اپنے حسین وقت کے لیے اصحاب حسین علیہ السلام کے کریکٹرسٹکس کو، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، بچہ ہو، یعنی امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں 6 ماہ علی اصغر سے لے کر 88 سالہ حبیب اور جون تک شامل ہیں۔ تو امام حسین کو جس طرح ایک ڈائیورس لشکر کی ضرورت ہے، ڈائیورس لشکر کی ضرورت تھی، ڈیفرنٹ ایکسپرٹیز کی ضرورت تھی، اسی طرح حسین وقت امام زمانہ کو بھی ایک ڈائیورس لشکر with full of
ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. تو آئیے آج اس جگہ کو آپ نے مولا حسین کا بنا دیا ہے تو ہم بھی یہاں سے عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ مولا حسین ہم بھی یہاں سے آپ کے بن کے اٹھیں گے اور اپنے زمانے کے امام کے لیے عباس جیسا، علی اکبر جیسا اور جناب زینب کبریٰ و ام کلثوم اور جناب سکینہ اور رقیہ جیسے کردار کے حامل بن کر ہم اس نہضت کو جہانی بنانے میں اور امام کے ظہور کو تاجیل میں لانے کی ہم کوشش کریں گے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی عطا فرمائے اور ہم سب کو امام زمانہ کے کمانڈروں میں شامل فرمائے اور جنہوں نے بھی اس محفل کو برپا کرنے کی کوشش کی ہے مولا امام حسین آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بر محمد وآل محمد بلندتر نعرہ صلوات.